السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر احسان ہے جس کی توفیق سے دروس سیرت اور محاضرات سیرت کا یہ سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ سنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج کب رکھا گیا، کیسے رکھا گیا، اور بتایا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کو آپ کے مشن سے واقف کرایا گیا تھا سورہ مدثر میں کہ آپ کا مشن کیا ہے. قم فانذر، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، نافرمانوں کو جہنم کے انجام سے ڈرانا، آنے والی قیامت سے آگاہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا. اور پھر بتایا گیا کہ اس مشن کے لیے جو تیاری اور جو تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی، وہ تین بنیادی باتیں تھیں جس کی تعلیم سورہ مزمل میں دی گئی. ایک ہے تہجد، اور دوسری چیز ہے تلاوت قرآن مجید، اور تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر. کسی بھی داعی، کسی بھی مبلغ کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے جو دعوت و تبلیغ کے میدان میں کچھ کرنا چاہتا ہو کہ وہ ان تین عبادات کا خاص اہتمام کرے. حضرات، آج کے درس میں آگے کا سلسلہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی. آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیسے کیا، آپ نے تبلیغ کا آغاز کیسے کیا. بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک تو مکی زندگی اور دوسری مدنی زندگی. مکی زندگی تقریباً 13 سال اور مدنی زندگی تقریباً 10 سال، مکمل 10 سال. اور جو مکی زندگی ہے، مکی زندگی کو بھی 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی آپ کی زندگی کے وہ 13 سال جو نبی بننے کے بعد مکے میں گزرے، اس کو بنیادی طور پر اس کی 3 تقسیمیں کی جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی. سب سے پہلی قسم سری دعوت. سری دعوت یعنی خفیتاً، چھپ کر، اعلان سے بچتے ہوئے، تشہیر سے بچتے ہوئے. اور یہ تقریباً 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دعوت کی. پھر دعوت کا دوسرا مرحلہ آیا، مکے میں دعوت کہا جاتا ہے. 3 سال خفیہ طور پر کرنے کے بعد
آپ کو حکم دیا گیا کہ اب علل اعلان کیجئے، بالکل اوپن ہو کر کیجئے۔ یہ دوسرا مرحلہ جو نبوت کے تیسرے سال سے شروع ہو کر تقریباً 10 نبوت تک جاری رہا، اور مکے میں تیسرا مرحلہ کہ اسلام کی دعوت مکے سے نکل کر سن 10 نبوت تک وہ مکے ہی میں رہی، مکے کے اندر رہی، لیکن سن 10 نبوت کے بعد اسلام کی یہ دعوت مکے سے باہر جانے لگی، وہ طائف گئی، وہ فلاں جگہ گئی، فلاں جگہ گئی۔ تو یہ بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں دعوت کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں تدریج کا بہت خیال رکھنا۔ تدریج کا مطلب کیا ہے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ جانا، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا۔ ایک ساتھ پوری طرح سے آپ اپنے آخری ہدف کو، آخری ٹارگٹ کو روز اول ہی پہنچنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ دعوت و تبلیغ میں تدریج چاہیے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے، مرحلہ وار آگے بڑھنا چاہیے۔ جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے دور اندیشی سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم کو دعوت کا کام کیسے کرنا ہے، کیا حکمت عملی اپنانی ہے اور کیا تدبیر کرنی ہے۔ آئیے سب سے پہلا مرحلہ، جیسے ہم نے کہا کہ سری دعوت، ابتدائی 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم تھا کہ آپ چھپ کر کام کریں، اعلان نہ کریں، تشہیر نہ کریں، بازاروں میں کھڑے ہو کے آپ دعوت نہ دیں، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اللہ کی طرف نہ بلائیں۔ ابتدائی 3 سال یہ حکم تھا کہ آپ چھپ کر کام کریں، خفیہ طور پہ کام کریں۔ چنانچہ ان 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر انفرادی ملاقاتوں پہ توجہ دیتے تھے، ہر شخص سے الگ الگ ملنا، الگ الگ مل کے بات کرنا، اسلام کا پیغام پہنچانا۔ اور خصوصاً اس مرحلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اپنے جو قریبی لوگ تھے، قریبی رشتہ دار تھے، دوست و احباب تھے، جن سے امید تھی کہ وہ بات کو مانیں گے، ان پر زیادہ توجہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یوں کہیے کہ ان 3 سالوں کی اس مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی ٹیم تیار کر لی کہ جب آپ کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی تو جو ٹیم آپ نے اس سری مرحلے میں تیار کی تھی، جہری مرحلے میں آنے والے حالات کا مقابلہ اسی ٹیم نے کیا تھا۔ حضرات، ایک بہت بڑا سبق مجھے اور آپ کو اس سے لینا ہے۔ دعوت کا آغاز اللہ تعالیٰ نے حکم دیا 3 سال آپ چھپ کر کام کریں، اعلان نہ کریں، تشہیر نہ کریں۔ کیا معلوم ہوتا ہے اس سے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے، جوش سے زیادہ ہوش کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی دعوت کو خطرات سے بچانا چاہیے۔ دعوت میں حکمت عملی بہت ضروری ہوتی ہے۔ حکمت کی روشنی میں قدم دیکھو، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیغمبر سے کہتا، اے محمد روز اول سے اعلان کرو، برملا کہو، دیکھتے ہیں یہ کفار کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا۔ اللہ کہہ سکتا تھا کہ روز اول سے اوپن ہو کر کام کیجیے آپ، لیکن اللہ نے نہیں۔ اللہ کا حکم تھا 3 سال خفیتاً کام کیجیے، چھپ کر کام کیجیے۔ پتہ چلا کہ دعوت و تبلیغ میں حکمت عملی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں سارا ماحول مخالف ہے، جہاں سارا ماحول مشرکین کا ہے، جہاں سارا ماحول دشمن ہے، وہاں دائی پھونک پھونک کر قدم رکھے، پہلے قدم جمائے، انفرادی کوششوں سے اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ یہ بہت بڑا سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں خصوصاً تشہیر سے بچنا چاہیے۔ تشہیر مطلب کچھ بھی ہوا فوراً اناؤنس کر دیا آپ نے، کچھ بھی ہوا فوراً آپ نے جو ہے اعلان کر دیا۔ تشہیر سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ کیسے نقصان پہنچتا ہے؟
دیکھو 1980 کی بات ہے تقریباً، ہندوستان میں اندرا گاندھی کا دور تھا. اندرا گاندھی کے زمانے میں تمل ناڈو کی ایک بستی تھی میناکشی پورم. تمل ناڈو کی یہ ساری کی ساری بستی مسلمان ہو گئی، سارا گاؤں مسلمان ہو گیا. الحمدللہ کچھ دعات اور مبلغین نے محنت کی، کوشش کی، سارا گاؤں مسلمان ہو گیا. میناکشی پورم انہوں نے اپنے گاؤں کا نام بھی بدل دیا. پہلے وہ میناکشی پورم تھا، اب وہ رحمت آباد ہو گیا. اب مسلمان اتنا خوش ہوئے کہ مسلمانوں نے بالکل اس واقعے کی اتنی تشہیر کر دی کہ یہ واقعہ بہت بڑے فساد کا سبب بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے ملک انڈیا میں بلکہ پورے عالمی میڈیا میں یہ واقعہ آ گیا، اور فرقہ پرست طاقتیں، RSS اور فرقہ پرستی کی ذہنیت رکھنے والے لوگ سب وہاں آ گئے، اور انہوں نے کافی کوشش کی کہ ان لوگوں کو کسی طرح سے دوبارہ مرتد کیا جائے. کافی ان کو ورغلایا گیا، کافی رشوت پیش کی گئی، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ سمجھ کر اسلام میں آئے تھے، سمجھ کر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. وہ واپس تو کفر میں نہیں گئے، لیکن ہوا یہ کہ یہاں غیر مسلمین بیدار ہو گئے، ہوشیار ہو گئے، اور انہوں نے یہاں مسلمانوں کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کرنی شروع کر دیں. اور یہ بات شروع ہو گئی کہ ہندوستان میں تبدیلی مذہب کی جو اجازت ہے، انڈین لا میں یہ جو پرمیشن ملتا ہے، ہر شخص اپنی پسند کے مطابق جو مذہب چاہے اختیار کر سکتا ہے، اس کو قانون کو روکنا چاہیے، اس قانون کو بدلنا چاہیے، ورنہ سارے ہندو مسلمان ہو جائیں گے اور یہ ملک مسلم ملک ہو جائے گا. کافی ہنگامہ ہوا. تشہیر سے نقصان پہنچتا ہے، تشہیر سے بچنا چاہیے. عام طور پہ ہوتا ہے محلے میں، اور یہ واقعہ کئی جگہ ہوا ایسا. کیا واقعہ؟ کوئی غیر مسلم ہمارے محلے کا ماشاءاللہ مسلمان ہو گیا، اس نے رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، اس نے کلمہ پڑھ لیا. ہم کیا کرتے ہیں، پورے محلے میں ماشاءاللہ اعلان کر دیتے ہیں. اس اعلان کا نقصان ہاں ایک وقت آتا ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ اس مرحلے میں پہنچ کے آپ اعلان کرو، لیکن پہلے اپنے محلے کے حالات کو پڑھو، اس کے گھریلو حالات کو پڑھو. ایک نو مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے، عام طور پر جو ریورٹس ہوتے ہیں، نو مسلم ہوتے ہیں، ان کے سامنے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ وہ شروع میں چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے اپنے اسلام کو گھر والوں سے چھپائے رکھتے ہیں. اور اسلام اس بات کی انہیں پرمیشن بھی دیتا ہے. سورہ مومن پڑھیے، سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے ایک رجل مومن کا ذکر کیا ہے. ایک رجل مومن، فرعون کا درباری، جو فرعون کے دربار میں رہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی بات دل میں اتر گئی، توحید اس کے دل میں داخل ہو گیا، عقیدہ توحید، مسلمان ہو گیا. لیکن فرعون کا درباری ہے، فرعون کے ظلم، فرعون کی گرفت کا جو ڈر تھا، قرآن کہتا ہے وہ فرعون کا درباری رہ کر بھی مومن ہو گیا، پر وہ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے تھا، ظاہر نہیں کر رہا تھا. قرآن نے کہا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ. ایک وقت آیا، یہی درباری جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا دل میں، اس نے کبھی ظاہر نہیں کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے ایک وقت آیا، اس نے خود نصیحت کی اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوسرے درباریوں کو. تو پتہ چلتا ہے کہ دعوت کے میدان میں تشہیر، خامخواہ کی تشہیر سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. ہمارا مقصد ہے کہ اللہ کے بندے ہدایت پائیں. دنیا جانے نہ جانے، اللہ جان لے اتنا کافی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کیا ہو رہا ہے، ہم سے کتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، رب العالمین جان لے تو کافی ہے. تو دعوت و تبلیغ کے میدان میں تشہیر سے پرہیز کرنا چاہیے. تو الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ابتدائی 3 سال اس طرح سے سری مرحلے کے کہلاتے ہیں، جہاں آپ نے علل اعلان کام کرنے کے بجائے چھپ چھپ کر کام کیا اور انفرادی ملاقاتوں پہ توجہ دی. اور مشہور بات ہے کہ جب آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، کون سب سے پہلے مسلمان ہوئے؟ سیرت نگار کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم مطلق کہیں
کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی یا سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے؟ یوں کہنا چاہیے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی، بچوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ۔ دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں ابو بکر، خدیجہ، علی بن ابی طالب، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اس سے دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھو، نبی کی دعوت پہ سب سے پہلے لبیک کہنے والے، نبی کی دعوت کو سب سے پہلے قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں سب سے زیادہ جاننے والے، آپ سے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ ابو بکر آپ کے بچپن کے دوست ہیں، خدیجہ آپ کی اپنی بیوی ہیں، علی بن ابی طالب آپ کی اپنی پرورش اور تربیت میں ہیں، زید بن حارثہ آپ کے اپنے غلام ہیں۔ نبی پہ سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو مکے کے سماج اور مکے کی سوسائٹی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمارے نبی کے کیریکٹر کی عظمت معلوم ہوتی ہے، ہمارے نبی کے اخلاق کی بلندی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنوں میں ہیرو نہیں ہوا کرتا، کوئی بھی شخص اپنوں میں ہیرو نہیں ہوا کرتا۔ پیر صاحب کی بڑی عزت ہوگی ماشاءاللہ، گاؤں میں، گاؤں سے باہر پیر صاحب کی بڑی عزت ہے، مریدوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لوگ پلکیں بچھا رہے ہیں، لیکن پیر صاحب کیا ہیں؟ پیر صاحب کی بیوی سے جا کر پوچھو، ہاں، پیر صاحب کے گھر والوں سے پوچھو۔ آدمی کے اپنے لوگ اس کی ایسی کمزوریوں سے واقف ہوتے ہیں، آدمی کی بیوی اس کی ایسی ویکنس سے واقف ہوتی جو دنیا والے نہیں جانتے۔ اسی لیے کوئی بھی شخص اپنوں میں ہیرو نہیں بن ہوا کرتا، کیونکہ اپنے اس کی کمزوریوں کو جانتے ہیں، اس کی ذاتی زندگی کا جو ویکنس رہتے ہیں اس کو جانتے ہیں، اس لیے اپنوں میں کوئی ہیرو نہیں ہوا کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے اور آپ کو سب سے پہلے نبی تسلیم کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ سے سب سے زیادہ قریبی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ آپ ایسے تھے کہ جو آپ سے جتنا زیادہ قریب تھا وہ آپ سے اتنا ہی زیادہ متاثر تھا۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے؟ دور رہتے ہیں کسی سے، دور رہ کر دیکھتے ہیں، دور رہ کر سنتے ہیں، ان سے عقیدت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ جب اس سے قریب ہو جاؤ وہ محبت کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ قریب ہونے پر اس کی زندگی کی کچھ ایسی کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں جو دور رہ کر ہمارے علم میں نہیں آئی۔ تو دور رہ کر جتنا ہم نے چاہا تھا، قریب ہونے کے بعد وہ محبت کم ہوتی جاتی ہے۔ لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کا معجزہ تھا کہ جو آپ سے جتنا نزدیک تھا، قریب تھا، وہ آپ کے اخلاق سے اسی قدر متاثر تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کو نبی ماننے والے اور آپ کی نبوت کو تسلیم کرنے والے یہ وہ لوگ تھے جو مکے میں سب سے زیادہ آپ کو جاننے والے تھے۔ اور حضرات، دوسری اور اہم بات جو یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے، انسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے، بگڑے انسانوں کی اصلاح کرتے ہوئے ایک داعی اور مبلغ کو چاہیے کہ وہ سبھی لوگوں کو اہمیت دے۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، بعض داعیوں، بعض دعات سے غلطی ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف جو ایجوکیٹڈ طبقہ اسی میں کام کریں۔ کوئی ہے جو کہتا ہے نہیں، ہم کو برہمنوں میں کام کرنا چاہیے، ایس سی ایس ٹی کے ہندو تو وہ نچلے ذات کے ہیں، ہم کو برہمنوں میں کام کرنا چاہیے، یہ اونچے ذہن کے لوگ ہیں، یہ اونچے لوگ ہیں، یہ اگر مسلمان ہو گئے تو بڑا فائدہ۔ دوسرے، ہمیں اس بات سے انکار نہیں
کہ آپ ایجوکیٹڈ طبقے میں کام کیجئے الحمدللہ، آپ برہمنوں میں کام کیجئے الحمدللہ، لیکن آپ غریبوں کو نظر انداز نہ کیجئے، آپ SC/ST کے ہندوؤں کو نظر انداز نہ کیجئے، آپ کمزور طبقات کو نظر انداز نہ کیجئے۔ دعوت و تبلیغ میں سب کو اہمیت دینی چاہیے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے کون ہیں؟ اس میں غلام بھی ہیں، اس میں آزاد بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، اور اس میں بچے بھی ہیں۔ سبھی طبقات، روز اول سے پیارے نبی نے سب کو ٹارگٹ کیا۔ آپ پر ایمان لانے والوں میں بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، آزاد بھی ہیں، غلام بھی ہیں۔ تو لہذا دعات اور مبلغین کو چاہیے کسی کو ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مشن ہے۔ وہ برہمن ہو، وہ SC/ST کا ہندو ہو، وہ یہودی ہو، وہ کرسچن ہو، وہ کوئی بدعتی ہو، وہ کوئی خرافی ہو، وہ امیر ہو، وہ غریب ہو، سب برابر ہیں۔ ہمارا مقصد ہے دعوت کا کام کر کے اللہ کے بندوں کو سیدھی راہ پر کی طرف بلانا، جنت کے راستے کی طرف بلانا اور جہنم کی آگ سے بچانا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کوئی مریض، بیمار جو کہ بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہو، جس کی سانس ختم ہونے والی ہو، جس کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی ہوں، پیارے نبی یہ سو اب تو اس کی زندگی تو ختم ہے، اس کو دعوت کر کے کیا فائدہ، اس کو تبلیغ کر کے کیا فائدہ؟ کبھی ایسا نہیں سوچے اللہ کے نبی۔ اگر کوئی مریض ہے، بیمار ہے، بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہے، پیارے نبی کی کوشش یہ ہوتی کہ نزع کا عالم آنے سے پہلے، سکرات کا عالم آنے سے پہلے کسی طرح یہ نادان کلمہ تو پڑھ لے۔ بخاری شریف کی بہت مشہور روایت ہے، وہ یہودی بچہ، وہ یہودی نوجوان جو پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، پیارے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، وہ یہودی نوجوان بیمار ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے اور حالت دیگرگوں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی عیادت کے لیے۔ اس کا یہودی باپ سرانے بیٹھا ہے، پیارے نبی نے دیکھا کہ حالت غیر ہے اس کی۔ آپ کو لگا کہ شاید اب یہ چند لمحوں کا مہمان ہے، چند منٹوں کا مہمان ہے، اور اس کی زندگی کی بس چند سانسیں باقی رہ گئی ہیں۔ پیارے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اب یہ تو دنیا سے جا رہا ہے، کیا فائدہ اس کو کلمہ پڑھنا ہی۔ پیارے نبی نے فوراً کوشش کی، فوراً تلقین کی۔ آپ نے اس سے کہا کہ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو۔ وہ یہودی نوجوان اپنے باپ کو دیکھنے لگا، باپ کیا سمجھے گا، اور اس وقت باپ بھی مہربان ہو گیا۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا گویا پرمیشن چاہ رہا ہے کلمہ پڑھنے کا، باپ نے بھی کہہ دیا اطع ابا القاسم، کہا کہ ابو القاسم کی بات مان جاؤ۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، تو باپ نے کہا اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی بات مان جاؤ۔ جیسے ہی باپ نے کہا مان جاؤ، اس یہودی نوجوان کی زبانی کلمہ نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور ادھر کلمہ نکلا، اور تھوڑی دیر میں اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، انتقال کر گیا۔ پیارے نبی کو اس بات کا رنج نہ ہوا، غم نہ ہوا، دکھ نہ ہوا کہ آپ کا ایک خدمت گزار دنیا سے چلا گیا۔ آپ کو اس بات کی خوشی ہوئی کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ گیا۔ آپ وہاں سے یہ کہتے ہوئے نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میرے ذریعے سے اس شخص کو نارے جہنم سے بچا لیا۔ دیکھیے بڑی بات ہے، کسی شخص کو حقیر نہ جانو، جب تک آخری سانس باقی ہے محنت کرو، کوشش کرو۔ کسی کو اس کی غربت کی وجہ سے، کسی کو اس کے عذر کی وجہ سے، کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو۔ سارے بندے اللہ کے بندے ہیں، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے۔ ہر ایک کو اہمیت دو دعوت میں۔ سوچو وہ مشہور واقعہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رؤسائے قریش سے مخاطب تھے، مکے میں قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، اتنے میں عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے۔ عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے؟
عبداللہ بن ام مکتوم ایک نابینا صحابی ہیں، اندھے صحابی ہیں. پیارے نبی قریش کے بڑے بڑے سرداروں اور کافروں سے بات کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں. عبداللہ بن ام مکتوم آ گئے اور پیارے نبی سے کچھ پوچھنے لگے. وہ پیارے نبی سے کچھ سننا چاہ رہے، پوچھنے لگے. اور ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ مکے کے سرداروں سے کافروں سے بات کر رہے تھے، آپ نے ذرا سی بے توجہی کا مظاہرہ کر دیا. آپ عبداللہ بن ام مکتوم کی جانب متوجہ نہ ہوئے. آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کو اہمیت نہ دی. عبداللہ بن ام مکتوم وہ پوچھ رہے ہیں اور پیارے نبی رؤسائے قریش ہی سے مخاطب ہیں. آسمان سے فوراً وحی آ گئی. آسمان سے فوراً وحی آ گئی. عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى. کہا کہ پیغمبر ایک نابینا آپ کے پاس آ گیا جو سننا چاہ رہا تھا، آپ کی بات ماننا چاہ رہا تھا. آپ نے اس سے بے توجہی برتی اور آپ کے چہرے پہ جو ہے آپ کے چہرے کے تیور بدل گئے، جبکہ آپ ان لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو کہ آپ کی بات کو سننا نہیں چاہ رہے، ماننا نہیں چاہ رہے. اللہ اکبر. دیکھو آسمان سے وہی آ گئی کہ ایک اندھا ہے، وہ آپ اسلام کی بات سننا چاہ رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی بات حقیر نہ سمجھو، اس اندھے کو بھی اللہ کا پیغام فوراً پہنچاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر باقی زندگی میں آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم کا اتنا لحاظ رکھا. مدینے سے جب باہر جانا ہوتا جہاد کے لیے کسی اور مقصد کے لیے، بارہا ایسا ہوا کہ آپ نے مسجد نبوی میں اپنے مصلی پر امامت کے لیے عبداللہ بن ام مکتوم کو کھڑا کیا. پتہ چلا دعوت دیتے ہوئے کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، نہ کسی مریض کو، نہ کسی بیمار کو، نہ کسی پیشنٹ کو، نہ کسی غریب کو، نہ کسی فقیر کو. ہمارا مقصد ہے اللہ کے بندوں کو تبلیغ کر کے ان کو نارے جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا اور اس تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے پاس اجر و ثواب پانا. حضرات یہ 3 سال سری دعوت کے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیتاً کام کیا، چھپ چھپ کر کام کیا اور انفرادی ملاقاتوں پر توجہ دی. جب 3 سال مکمل ہوئے تو آپ کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی. یعنی آپ کو یہ حکم دیا گیا اللہ کی جانب سے کہ اب آپ پوری طرح سے اوپن ہو کر کام کر سکتے ہیں، اب آپ اعلان کر سکتے ہیں، اب آپ تشہیر کر سکتے ہیں، اب آپ پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے اعلان کر سکتے ہیں، اب آپ بازاروں میں گھوم پھر کے کام کر سکتے ہیں. یہ کب؟ جب سری مرحلے میں پوری ایک ٹیم تیار ہو گئی. سری مرحلے میں پوری ایک اچھی خاصی ٹیم آپ نے تیار کر لی. ابو بکر جیسے ہی مسلمان ہوئے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ داعی بن گئے اور اسی سری مرحلے 3 سالوں کے اندر ابو بکر صدیق کے ذریعے بڑے بڑے لوگ اسلام میں آ گئے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ذریعے مسلمان ہوئے. اور یہ وہ نام ہے کہ جنہیں سابقین اولین کہا جاتا ہے اور جنہیں عشرہ مبشرہ بالجنہ کہا جاتا ہے. یہ ٹیم کہاں تیار ہوئی؟ اسی دعوت کے سری مرحلے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری طرح سے انفرادی کوششوں پہ توجہ دی. جب پوری ٹیم تیار ہو گئی تب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی. کون سی وحی؟ 2 آیتیں. 2 آیتیں تھیں. ان 2 آیتوں کے نازل ہونے کے بعد آپ کی دعوت سری مرحلے سے نکل کر جہری مرحلے میں داخل ہوئی. پہلی آیت تھی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. سورہ حجر کی آیت ہے. اللہ نے کہا ہے پیغمبر اب جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو علل اعلان بیان کیجئے. اب چھپ کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، دب کر کام کرنے کی ضرورت نہیں، اب علل اعلان کام کیجئے. اور دوسری آیت سورہ شعراء کی تھی
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ یہ دو آیتیں جیسے ہی نازل ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اب تک چھپ کر کام کر رہے تھے، آپ پوری طرح سے نمایاں ہو کر مکے کے سماج اور مکے کی سوسائٹی کے سامنے آ گئے۔ آپ نے پہلے تو اپنے خاندان والوں سے علل اعلان آپ مخاطب ہوئے۔ آپ بنو ہاشم کے تھے، بنو ہاشم اور قریش کی بہت ساری شاخیں تھیں، آپ نے سب کو مخاطب ہو کے کہا یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا ویا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار فانی لا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ اپنی خاندان کے ایک ایک قبیلے سے مخاطب ہو کے کہا اے بنی عبد المطلب، اے بنو ہاشم، تم سب ایمان لا لو، عمل کر لو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام آنے والا نہیں۔ اور پھر اسی خطاب میں آپ اپنی بیٹی لختے جگر فاطمہ سے مخاطب ہو کے آپ نے کہا تھا وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اے فاطمہ ایمان لا لے، عمل کر لے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یاد رکھ میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام نہیں آ سکتا۔ باپ ہوں سلینی من مالی ما شئت، باپ ہونے کی حیثیت سے دولت چاہے مال چاہے لے لے مجھ سے، لیکن اے فاطمہ ایسا نہ ہو کہ دنیا میں عمل کرنے میں کوتاہی کر لے اور کل حشر کے میدان میں آ کے کہے کہ ابا جان ذرا سفارش کر دیجئے، میں کچھ کام آنے والا نہیں ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی، مکے کی بہت مشہور پہاڑی تھی، صفا کی پہاڑی کہا جاتا ہے، آپ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ پہاڑ پہ چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آواز دی، ایک ندا دی۔ آپ کی آواز کو سن کر سارا مکہ امڑ آیا۔ آپ سب پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہیں اور سارا مکہ آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں بتاؤ تم نے مجھے 40 سال سے جان رکھا ہے، بتاؤ کہ تم نے مجھے سچا پایا ہے کہ جھوٹا؟ سارے لوگوں نے ایک زبان ہو کے جواب دیا کہ اے محمد زندگی میں کبھی آپ کی زبانی کوئی جھوٹی بات ہم نے نہیں سنی ہے، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا جب مجھے صادق، امین اور سچا مانتے ہو تو سن لو، اگر میں یہ کہوں تو کیا تم یقین کرو گے کہ دیکھو میں پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہوں، تم پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہو، پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے میں پہاڑ کے اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں اور اس طرف بھی دیکھ رہا ہوں، اور تم پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو، تم صرف ایک سائڈ دیکھ رہے ہو۔ کہا کہ ہاں بالکل۔ کہا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک فوج آ رہی ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ سارے مکے نے کہا کہ بالکل، ہم نے کبھی جھوٹ نہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پہاڑ کے اس کنارے سے کوئی فوج آ رہی ہے جو ہم پہ حملہ کرنے والی ہے، کوئی خطرہ آ رہا ہے جو ہم پہ حملہ ہونے والا ہے، ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں گے۔ پیارے نبی نے کہا، پہلے ایک مثال دی تھی آپ نے سمجھا، کہا کہ تب تو لوگوں سن لو، میری ایک آنکھ اگر دنیا کو دیکھ رہی ہے تو میری ایک آنکھ آخرت کو دیکھ رہی ہے۔ تم صرف دنیا کو دیکھ رہے ہو، میں نبی ہونے کی وجہ سے ایسے مقام پہ کھڑا ہوں جہاں میرے علم میں دنیا بھی ہے اور میرے علم میں آخرت بھی ہے۔ دنیا میری آنکھوں کے سامنے ہے اور آخرت میرے یقین کے سامنے ہے۔ میں یقین کی آنکھوں سے آخرت کو آتے دیکھ رہا ہوں، میں یقین کی آنکھوں سے جنت و جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور تم ایک طرف کھڑے ہو، ایک طرف دیکھ رہے ہو، صرف تمہارے سامنے دنیا ہے۔ لہٰذا اے لوگو ایمان لا لو، ایمان لا لو، قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، تفلحوا کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم۔ لا الہ الا اللہ کا یہ کلمہ یہ نہیں کہ صرف تمہیں آخرت میں کامیابی دلائے گا، آخرت میں جنت تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تمہیں حکومت و خلافت عطا کرے گا، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ یہ کہنا تھا کہ سارا مجمع منتشر ہو گیا، سارا مجمع منتشر ہو گیا، اور مجمع کا سب سے پہلا ریاکشن
خود آپ کے اپنے سگے چچا ابو طالب کی جانب سے آیا. اس نے کہا تبن لک الہذا جمعتنا، تبن لک الہذا جمعتنا. کہا کہ محمد غارت ہو اس کے لیے تو نے جمع کیا ہے. ہم اپنے بتوں کو چھوڑ دیں، ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، غارت ہو تو. اسی وقت آسمان سے وحی نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. جس تباہی کی دعا بد دعا اے ابو لہب تو نبی کو دے رہا ہے، وہ تباہی خود تیرے گلے کا پھندا بننے والی ہے. اس تباہی میں تو خود مبتلا ہونے والا ہے، تو اپنی بیوی کے ساتھ. حضرات یہاں ایک بات جو بہت زیادہ غور طلب، وہ کیا ہے؟ کیا سبب تھا، کیا ریزن تھا کہ پیارے نبی کو جب یہ کہا گیا کہ آپ علل اعلان کام کیجئے، آپ پہاڑی پہ کیوں چڑھے؟ پہاڑ پہ کیوں کھڑے ہوئے؟ آپ صفا کی پہاڑی پہ چڑھے ہو کہ آپ کیوں مخاطب ہوئے؟ یہ سیکھنے کی بات ہے. اور وہ یہ ریزن یہ تھا پہاڑی پہ چڑھے ہونے کا کہ پہاڑ اس دور کا اسٹیج سمجھا جاتا تھا. پہاڑ اس دور کا اسٹیج مانا جاتا تھا، کیونکہ عربوں کی روایت تھی، عربوں کی عادت تھی کہ اگر کوئی بھی شخص اپنی بستی پر کوئی خطرہ آتے دیکھتا، دشمن کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتا، تو وہ قریب کی کسی پہاڑی پہ کھڑا ہو جاتا، اپنے کپڑے نکال لیتا، برہنہ ہو جاتا، کپڑے نکال کر کپڑا ہلا کر اعلان کرتا، پکارتا، اور بستی والے سمجھ جاتے کہ کوئی اجتماعی خطرہ آنے والا ہے، کوئی اجتماعی خطرہ آنے والا ہے جس سے یہ شخص ڈرا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے. یہ عربوں کا کلچر تھا، اور عرب پہاڑ کو ایک اسٹیج کے طور پر استعمال کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت و تبلیغ کے لیے اس اسٹیج کو اپنایا جو اسٹیج کے زمانے جاہلیت سے لوگ یوز کرتے ہوئے چلے آتے. ہاں مگر اس میں جو غلطیاں تھیں اس سے پرہیز کیا. عرب کے لوگ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے ننگے ہو جاتے تھے، کپڑا نکال لیتے تھے، ننگے ہو کے اناؤنس کرتے تھے. وہ جو شر تھا ننگا ہونا، اس کے اندر جو خیر کا پہلو تھا اس کو اپنا لیا، اور اس کے اندر جو شر کا پہلو تھا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو بچایا. آپ نے نعوذ باللہ آپ کپڑے نہیں نکالے، آپ برہنہ نہیں ہوئے نعوذ باللہ، ہاں اسٹیج کو اپنایا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے کے لیے اس دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ہر دور کا جو اسٹیج ہوتا ہے اس اسٹیج کو اپنانا چاہیے. ہر دور کا جو اسٹیج ہوتا ہے اس اسٹیج کو اپنانا چاہیے، تبھی دعوت کا حق دعوت ادا ہو سکتا ہے، تبھی دعوت و تبلیغ کو کما حق و انجام دے سکتے ہیں کہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس زمانے کے اسٹیج کو یوز کریں ہم دعوت کے لیے. پیارے نبی نے پہاڑ کو یوز کیا، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو ہمارے اس دور کا اسٹیج، ہمارے اس دور کا اسٹیج کیا ہے؟ اس دور کا اسٹیج، ہمارے اس دور کا اسٹیج ہے ہاں میڈیا. میڈیا اس دور کا اسٹیج ہے. دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری ہے کہ ہم میڈیا کا استعمال کریں. اس وقت دنیا کا سارا میڈیا یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہودیوں نے میڈیا کے ذریعے سے ساری دنیا کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا ہے. اور صورتحال ایسی ہے کہ میڈیا جو دکھاتا ہے دنیا وہ دیکھ رہی ہے، میڈیا جو سناتا ہے دنیا وہ سن رہی ہے، میڈیا جو منوانا چاہتا ہے دنیا وہ مان کے چل رہی ہے. امت کا وہ طبقہ جو اعلیٰ طبقہ ہے، حکمران طبقہ ہے، جن کے ہاتھ میں وسائل ہے، امکانات ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دور کے اسٹیج کو یوز کریں. انٹرنیٹ ہے اس دور کا اسٹیج ہے، انٹرنیٹ ہے اس دور کا اسٹیج ہے. ضروری ہے دعوت و تبلیغ کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال. کیوں؟ باطل کی تبلیغ کے لیے یہ اسٹیج یوز ہو رہے ہیں، استعمال ہو رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ جائیے، اسلام کے نام پر کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں، اسلام کے نام پر کرسچنوں کے ویب سائٹس ہیں.
بظاہر نام دیکھو تو یوں لگے گا کہ مسلمانوں کا ویب سائٹ ہے، اور اندر جاؤ تو پورا زہر ہے. اسلام کے نام پر قادیانیوں کے ویب سائٹس ہیں. نعوذ باللہ. یہ یعنی کم پڑھا لکھا نوجوان اگر اس میں چلا جائے بہک جائے گا، بھٹک جائے گا. اور حق کی تبلیغ اور حق کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ہم میڈیا کے استعمال میں، انٹرنیٹ کے استعمال میں بہت پیچھے ہیں. باطل کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. ویڈیوگرافی ہے. کیوں ویڈیوگرافی ہو رہی ہے؟ اسلام میں شوقیہ ویڈیوگرافی حرام ہے. ایک شخص شوقیہ ویڈیوگرافی کرتا ہے شوق کے لیے، شادی ہو رہی ویڈیوگرافی کرے، حرام ہے. لیکن ویڈیوگرافی دعوت و تبلیغ کی مجلسوں میں اہل علم نے کیوں اجازت دی؟ خطبہ ہو رہا ہے، تبلیغ ہو رہی ہے، تقریر ہو رہی ہے، واعظ و نصیحت ہو رہی ہے، کیوں اجازت دی ہے؟ اس لیے کہ یہ اس دور کا اسٹیج ہے. اس دور کا اسٹیج ہے کہ اگر آپ کا کوئی پروگرام کسی ٹی وی چینل پہ آتا ہے، ایک ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں دنیا دیکھے گی، اور بعض چینل ایسے کروڑوں کی تعداد میں دنیا دیکھے گی. ہمارے پڑوسی ملک کا چینل ہے، ہمارے پڑوسی ملک کا کیو ٹی وی. آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ لیول پہ اس چینل نے کتنا فساد مچایا اور کتنے لوگوں کے عقیدے اس نے خراب کیے. نعوذ باللہ. کم علم لوگ، بے علم لوگ اس چینل میں جو غلط پروگرام آتے ہیں جس سے بد عقیدگی پھیلتی ہے، کتنے لوگوں کے عقیدے خراب ہوئے. اگر ہم حق کے لیے ان چینلوں کو یوز نہ کریں تو کہنا یہ ہے کہ اگر پیارے نبی نے پہاڑ کو اس لیے یوز کیا کہ پہاڑ اس دور کا اسٹیج تھا، تو آج حق کی تبلیغ کے لیے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے ان اسٹیجوں کو یوز کرنا ضروری ہو گیا. وہ جو چینلز ہیں، ٹیلی ویژنز ہیں، یا پھر ایک انٹرنیٹ ہے، جی میڈیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لیے، حق کی نشر و اشاعت کے لیے حضرات بے انتہا ضروری ہے کہ دعات اور مبلغین، حکمران طبقہ جو ہے ان وسائل اور امکانات کو بروئے کار لائے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے. اور جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جہری مرحلے میں داخل ہوئی، آپ نے اوپن ہو کر کام کرنا شروع کیا، علل اعلان کام کرنا شروع کیا. یوں کہیے کہ یہاں سے امتحانات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہاں سے امتحانات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، آزمائشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کے آگے رکاوٹ بننے کے لیے کیا کیا منصوبے کیے، کیا کیا پلاننگ کی، اور کیسے کیسے مسلمانوں کو ستایا، اور نتیجے میں مسلمانوں کو کیا عملی اقدامات کرنے پڑے. یہ سب ہم انشاءاللہ اپنے آنے والے کل کے درس میں سنیں گے. ہم سنیں گے کہ صحابہ نے کیسی قربانیاں دیں، صحابہ نے کیسی قربانیاں دیں، مردوں نے، عورتوں نے، بچوں نے، غلاموں نے اسلام کے لیے کیسی قربانیاں دیں. یہ ساری باتیں ہم اپنے آنے والے درس میں کل سنیں گے. آج اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو، آپ سب کو سیرت رسول کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.